السلام علیکم خواتین و حضرات، تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو میں بتاتا چلوں کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پچھلی ویڈیو میں مجھے بہت اچھا سپورٹ کیا ہے، تو امید ہے کہ اس ویڈیو پہ بھی آپ مجھے ویسا سپورٹ کریں گے۔ تو جیسا کہ آپ ٹریلر میں دیکھ چکے ہیں کہ یہ کہانی کس بارے میں ہونے والی ہے، تو یہ کہانی ہاٹ اینڈ جیکل اور ٹرین کے بارے میں ہے۔ تو میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے میرے ساتھ کوئی اسٹوری شیئر کرنی ہے تو اس کا طریقہ آپ جانتے ہیں، ڈسکرپشن میں میرا نمبر ہے، تو میرے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو آج کی جو ہماری کہانی ہونے والی ہے وہ ہے پر اسرار جنگل اور ریل گاڑی کے بارے میں۔ تو دل تھام کے بیٹھیے، اور جن کو ڈر زیادہ لگتا ہے تو میں ان کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو ہے نا یہ والی کہانی نہ سنیں، اور جن کو ڈر بھی لگتا ہے اور دیکھنا بھی چاہتے ہیں تو وہ بسم اللہ کریں اور بسم اللہ پڑھیں، ہینڈ فری لگائیں اور آیت الکرسی پڑھ لیں۔ تو آج کی جو ہماری کہانی ہے وہ ہے ایک ٹرین کے رات کے سفر کے بارے میں۔ تو جو ٹرین ہوتی ہے اس میں کم از کم بہت بڑی نہیں ہوتی، اس میں 30 سے 40 لوگ ہوتے ہیں، اور ساتھ ایک آدھا ٹی سی ہوتا ہے جو ٹکٹ وغیرہ کاٹتا ہے، اور ساتھ 2 ڈرائیور ہوتے ہیں، 2-3، مطلب انہوں نے ایکسٹرا بھی رکھے ہوتے ہیں تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو جو ہے نا ہو۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، ٹرین رواں دواں ہوتی ہے۔ تو جب ٹرین تھوڑا سا آگے جاتی ہے تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ٹرین پتہ نہیں کسی وجہ سے رک جاتی ہے۔ تو اب پوچھا جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ ٹرین میں کوئی خرابی آ گئی ہے، تو آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ یہ سفر لیٹ ہو جاتا ہے، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اس کو لگ جاتا ہے، وہ ٹھیک ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد ڈرائیور جو ہوتا ہے ایک، اس کے دماغ میں خیال آتا ہے، کہتے ہیں یار ہم نے جانا تو اسی شہر ہے جس شہر میں جا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جانا تو اسی شہر ہے، لیکن اس کے 2 راستے نکلتے ہیں۔ ایک راستہ ہے جو نیا بنا ہوا ہے، ایک راستہ جو بہت پرانا ہے، سننا ہے وہ شارٹ کٹ ہے، جو ہے جنگل سے جاتا ہے لیکن شارٹ کٹ ہے، وہاں سے چل لیتے ہیں۔ سب ایگری ہو جاتے ہیں کہ بھائی یار پہلے بھی اتنی دیر ہو گئی ہے، وہیں سے چل لیتے ہیں، ٹھیک ہے بالکل بات صحیح ہے۔ اب وہ ڈرائیور کیا کرتا ہے کہ اس طرف ٹرین جو ہے کرتا ہے، اور جو ہے بادشاہ ٹرین وہاں پہ چلتی ہے۔ اب ٹرین وہاں پہ جاتی ہے، اب کافی دیر، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ چلتی ہے، ٹرین جا رہی ہے، سارے ہنسی خوشی سارے بیٹھے ہیں، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ تو ایک دم سے ٹرین رک جاتی ہے دوبارہ۔ اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں یار آگے تو وہ ہی نہیں ہے، آگے تو ٹریک ہی نہیں ہے، آگے تو پٹری ختم ہے، پٹری ٹوٹی پڑی ہے آگے بہت زیادہ، اب کیا کریں؟ سارے پریشانی میں بیٹھے ہیں، ڈرائیور آتا ہے، ٹی سی آتے ہیں، سارے اکٹھے ہوتے ہیں اور سارے پیسنجرز کو بتاتے ہیں، سارے مسافر کو بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، تو میں ہیلپ لائن پہ کال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن یہاں پہ سگنل بھی نہیں ہے۔ تو پھر ڈرائیور ایک کہتا ہے کہ جو ہے نا میں آگے جاتا ہوں فون لے کے، تو اگر سگنل آئیں گے تو میں کال کر لوں گا، پھر میں واپسی آ جاؤں گا۔ سب مان جاتے ہیں بات کو۔ اب یہی طے ہوتا ہے، ڈرائیور نکلتا ہے گاڑی سے، اب ٹرین سے ڈرائیور نکلتا ہے، اترتا ہے اور آگے چلتا ہے۔ اب سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈرائیور جا رہا ہے۔ اب جب وہ نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، کیونکہ رات کا ٹائم ہے، آس پاس جنگل ہے، اور ایک عجیب سی خوفناک فیلنگ آ رہی تھی، اور جو ہے وہ ڈر زیادہ ہو رہا تھا کہ یار یہ ڈرائیور کہاں جا رہا ہے۔ ڈرائیور نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، ہاتھ میں اس کی ایک ٹارچ، ڈرائیور گیا۔ اب آدھا گھنٹہ، 40 منٹ، گھنٹہ، یہاں تک کہ 1.5 گھنٹہ گزر جاتا ہے، ڈرائیور کا کوئی اتا پتہ نہیں، ڈرائیور غائب۔ اس کے پیچھے 2 ڈرائیور اور جاتے ہیں جو ایکسٹرا تھے، وہ بھی غائب۔ پھر TC جاتے ہیں، 4-5 بندے مل کے جاتے ہیں، وہ بھی غائب۔ 2 گھنٹے ہو گئے، سارے ڈرے بیٹھے، یار یہ کیا ہے، جو جا رہا ہے واپس ہی نہیں آ رہا۔ ایسے کرتے کرتے آدھی ٹرین خالی ہو جاتی ہے، پیچھے صرف 20 سے 25 لوگ رہ جاتے ہیں۔ اب سارے فیصلہ کرتے ہیں کہ یار ٹرین کو یہیں چھوڑتے ہیں اور سارے مل کے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہے۔ سارے ڈرتے ڈرتے ٹرین سے اترتے ہیں۔ جب ٹرین سے اترتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یار دوسری سائیڈ سے ایک سائیکل پہ بندہ گزرا ہے، تو اس کی شکل وہ دیکھ لیتے ہیں، اس کو آواز لگاتے ہیں لیکن وہ سنتا نہیں ہے، چلا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں، ان کو دماغ میں اور ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ یار یہ بندہ کہاں سے آ گئی اتنی رات کو سائیکل سے۔ اب وہ آہستہ آہستہ، ہاتھ میں ٹارچ ہے، سارے بندے اکٹھے ہیں اور اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب اس طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں، تو ڈر، وہ اندھیرا جو ہے مزید ڈر پیدا کر رہا تھا، تو اتنی بڑا مسئلہ تھا۔ اب جو ہے آہستہ آہستہ ڈرتے ڈرتے، دماغ میں خوف، وہی باتیں کہ ڈرائیور بھی غائب ہے، سارے غائب ہے، کیا کریں؟ تو آگے بڑھتے ہیں، 10 منٹ 15 منٹ، کوئی پتہ نہیں لگتا۔ آخر 10-15 منٹ کے بعد ان کو جو ہے کیا نام ہے، سائیڈ پہ کچھ نظر آتا ہے۔ کیا نظر آتا ہے کہ ان کو نظر یہ آتا ہے، معلوم خواتین و حضرات، ان کو نظر یہ آتا ہے کہ پاؤں کے نشان ہیں کچھ جو کیچڑ میں ہیں، کیچڑ میں لگے پڑے ہیں پاؤں کے نشان، اور وہ جا رہے ہیں تھوڑے سے جنگل کی طرف۔ تو کہتے ہیں یار یہ شاید ان کے نشان ہو، کیونکہ ایک نشان نہیں ہوتا، کچھ زیادہ نشان ہوتے ہیں۔ تو وہ اس نشان کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب وہ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو معلوم وہ کیا دیکھتے ہیں دوستو، معلوم وہ کیا دیکھتے ہیں؟
وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ڈرائیور، وہ ٹی سی، وہ سارے بندے جو وہاں پہ گئے تھے ان سب کی لاشیں پڑی ہیں اور وہ سارے مرے مرے۔ یہ دیکھ کے ان کے دل میں اور مزید ڈر پیدا ہو جاتا ہے اور وہ سارے چیخیں مارتے مارتے دوبارہ واپسی آنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب سارے اکٹھے ہو کے واپسی آ رہے ہوتے ہیں، تو جب واپسی اس جگہ پہ پہنچتے ہیں جہاں ٹرین کھڑی تھی، جہاں سے وہ آئے ہیں، تو معلوم وہ کیا دیکھتے ہیں؟ معلوم خواتین و حضرات، وہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ وہ ٹرین کھڑی تھی وہاں پہ ٹرین بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھ کے سارے ڈر جاتے ہیں، شدید دماغ میں بالکل خوف بیٹھ جاتا ہے، سب بالکل وہیں پہ سٹک ہو جاتے ہیں، شوق لگ جاتا ہے، یار یہ کیا ہوا؟ ابھی یہیں پہ ٹرین کھڑی تھی، اتنی بڑی ٹرین کہاں گئی؟ کوئی پتہ نہیں، اور اندھیرا، صرف کچھ لائٹس، کچھ ٹارچ ہیں اور اندھیرا بالکل، وہ کوئی پتہ نہیں، آس پاس کچھ بھی نہیں، آوازیں بھی نہیں، آس پاس جنگل۔ تو وہ غور کرتے ہیں کہ جب ٹارچ آگے مارتے ہیں تو غور کرتے ہیں کہ سامنے سے سائیکل پہ کوئی آ رہا ہے۔ تو جب وہ زیادہ قریب آتا ہے تو ان کو معلوم پڑتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ وہی ہے جو ابھی یہاں سے تھوڑی دیر پہلے گیا تھا۔ جب وہ قریب آتا ہے تو اس کے سائیکل پہ لٹکی ہوتی ہے ایک لالٹین، وہ بھی لٹکی ہوتی ہے اور وہ سائیکل چلا کے آ رہا ہوتا ہے۔ سائیکل چلا کے آتا ہے، وہاں پہ رکتا ہے، کہتے ہیں یار آپ لوگ یہاں پہ کیسے آ گئے ہو؟ اتنی رات کا ٹائم، خیر کیسے آ گئے ہو؟ بتاتے ہیں کہ یار ابھی ہماری یہاں پہ ٹرین کھڑی تھی، ایسے ایسے واقعہ ہو گیا، سارا بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں اوہ ہو، آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا؟ بالکل ریلیکس اس میں کہتا ہے۔ یہ سارے ڈر ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کیا پتا، ڈرائیور لے کے آیا بھائی، ہمیں کیا پتا؟ کہتا ہے ہم نے تو یہاں پہ سن رکھا ہے کہ یہ پراسرار جنگل میں جنات وغیرہ کا سایہ ہے، وہ ان کو ڈرا دیتا ہے۔ کہتا ہے اچھا فکر نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ان کو تسلی دیتا ہے بالکل ایزی موڈ میں۔ ان کو کہتا ہے کہ میرا یہی پاس میں گھر ہے، تو آپ میرے گھر چلیں، تو جیسے ہی صبح ہوگی سارا کام ٹھیک کر لیں۔ کوئی مسئلہ نہیں، چلتے ہیں۔ ساری اس کی بات پہ یقین کرتے ہیں، وہ سائیکل سے اترتا ہے اور جنگل کی طرف چل دیتا ہے۔ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، جنگل میں ہی تھوڑا سا آگے جا کے، کوئی مسئلہ نہیں، آ جائے۔ سارے اس کی بات پہ یقین کرتے ہیں کیونکہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اب سارے ڈرتے ڈرتے اکٹھے ہو کے اس طرف چلتے ہیں۔ جب اس طرف بڑھتے ہیں جنگل میں بالکل اندھیرا، جو ان کے پاس کچھ لائٹ تھیں وہ بس ان کی لائٹ ہے، باقی بالکل اندھیرا ہے۔ تو جب وہ اس طرف جنگل میں تھوڑا بہت آگے جاتے ہیں تو ایک بندہ ہوتا ہے، اس کے دماغ میں خیال آتا ہے، وہ سب سے آگے چل رہا ہوتا ہے، اس کے دماغ میں خیال آتا ہے، کہتا ہے یار یہ جو بندہ ہے یہ جا رہا تھا، اس نے لالٹین چلائی ہوئی تھی جب سائیکل پہ، اب یہ آ رہا تھا، اتنا اندھیرا تھا، اس نے لالٹین کیوں نہیں چلائی؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس کو نظر کیسے آ رہا تھا آس پاس؟ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ وہ آخر اس کے دماغ میں سوال آتا ہے، وہ پوچھ لیتا ہے، کہتا ہے بھائی جان ذرا بات سنیں۔ جب اس کو یہ کہتا ہے تو معلوم آگے سے کوئی جواب نہیں آتا، وہ بس چپ کر کے چل رہا ہے، نہ پیچھے دیکھ رہا ہے نہ کچھ کر رہا ہے، صرف چل رہا ہے۔ اور وہ چل رہا ہے، اس کے دماغ میں تھوڑا ڈر پیدا ہوتا ہے، سب سن لیتے ہیں یار یہ بات کیا کہہ رہا ہے۔ کہتا ہے بھائی جان ذرا بات سنیں، آپ نے لالٹین کیوں نہیں جلائی ہوئی؟ آپ جب آ رہے تھے تو آپ کو اندھیرا تھا، آپ کو نظر کیسے آیا؟ یہ بات سن کے وہ بندہ تھوڑا تیز ہو جاتا ہے، جو آگے چل رہا تھا نا، جو بھی تھا وہ تھوڑا تیز ہو جاتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے، یہ جاتا ہے اس کے کندھے پہ جا کے ہاتھ رکھتا ہے، اور جب وہ پیچھے منہ کرتا ہے تو معلوم خواتین و حضرات، معلوم دوستوں کیا ہوتا ہے؟ معلوم جب وہ پیچھے منہ کرتا ہے تو اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح بھڑک رہی ہوتی ہیں اور شدید اس کا چہرہ تھوڑا خوفناک ہو چکا ہوتا ہے۔ تو جب بھاگ کے پیچھے آتا ہے، جب سارے اس کو دیکھتے ہیں اس کی اصلیت، تو یہ معلوم کرتے ہیں، ان کو ذرا ایسے فیل ہوتا ہے کہ میرے آس پاس کچھ ہے، کوئی لوگ ہیں۔ یہ تھے 20-25 لوگ، لیکن فیلنگ آ رہی تھی کہ ہم 50 لوگ ہیں، یار یہ کیا ہے؟ تو جب آس پاس یہ دیکھتے ہیں تو معلوم یہ کیا دیکھتے ہیں؟ معلوم یہاں میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ آس پاس سارے وہی لوگ جو کہ ٹرین سے غائب ہوئے تھے، آگے ہمیں جن کی لاشیں نظر آئی تھیں وہ سارے کھڑے ہیں اور سب کی آنکھیں لال سرخ ہیں۔ یہ سب دیکھ کے وہ سارے ہنسنے لگ جاتے ہیں، یہ بھاگتے ہیں وہاں سے سارے کے سارے۔ اب جب بھاگتے ہیں وہ ان کا آہستہ آہستہ پیچھا کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں، یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں عادت کی اہمیت، کہ اچھی عادت کتنی لائف میں امپورٹنس ہے، اس کی کیا اس کی اہمیت ہے۔ تو یہاں پہ جیسے میں مثال دیتا ہوں، اگر کسی بندے کو مار پڑ رہی ہو تو وہ اونچی آواز اس کی جو ہے، جیسے بندہ آواز لگا دیتا ہے ڈر سے، جو ہے کیا نام ہے، رونے سے اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ اماں یا ابا ایسے آواز لگا دیتا ہے۔ تو ویسے اس بندے کی عادت تھی، یہ بندہ بہت اچھا تھا، اس کی عادت تھی یہ ایسے ڈر میں آواز لگاتا تھا اللہ۔ تو اس نے ایسے ڈر میں آواز لگائی، جیسے ہی آواز لگائی معلوم کیا ہوا؟ اللہ کا کرم ہوا،
जैसे ही इसने आवाज़ लगाई अल्लाह, एक बंदा जो इसके साथ आया था गायब, जो वो लाल आंखों वाला था गायब। सब ने देखा, सब ने आवाज़ लगाई अल्लाह, सारे बंदे गायब। और जो पीछे खड़ा था वो उड़ के पीछे गया और कोई पता नहीं उसका, वो गायब। ये सारे दोबारा अब जो है जंगल से बाहर निकलते हैं। तो जब जंगल से बाहर निकलते हैं तो ट्रेन खड़ी होती है। इनको देख के फिर शौक लगता है, लेकिन इनको थोड़ी तसल्ली होती है कि यार ट्रेन तो खड़ी है। तो अब वो ट्रेन को वहीं छोड़ते हैं और क्या करते हैं, फैसला करते हैं कि दोबारा पीछे जाएंगे, सारे इकट्ठे होकर दोबारा पीछे जाएंगे। तो ये अल्लाह अल्लाह पढ़ते पढ़ते सारे टाइम यही अल्लाह अल्लाह दोहराते दोहराते पीछे जाते हैं। और तकरीबन पैदल 2.5 से 3 घंटे चलने के बाद ये पुराने स्टेशन पहुंचते हैं। जब ये वहाँ पहुंचते हैं तो वहाँ पे सारा मसला बयान करते हैं। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे बच जाते हैं, लेकिन वो जो ड्राइवर वगैरह था सारे थे वो मर चुके होते हैं। तो ये थी मेरी आज की कहानी। तो मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग।